الحمدللہ مسجدوں و مدرسوں کا شہر ہے، اور اسی کے ساتھ آبادی کے لحاظ سے دیکھو تو ہمارا ایک شہر بڑا شہر ہے جسے ضلع بننا چاہیے۔ آج مہاراشٹر کے اندر 1.5-2 لاکھ کی آبادی رکھنے والے ہنگولی اور واشم جیسے شہر کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ آج ہمارے شہر کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے، لیکن مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کی وجہ سے اسے ضلع ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ تعصب ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے فرقہ پرستی ہے۔ یہ بات میں نے سی ایم سے لے کر کے سونیا گاندھی، جب اس وقت منموہن سنگھ جو ہے پی ایم تھے، وہاں تک میں نے یہ بات کہی ہے۔ میری اس بات سے جن لوگوں نے اختلاف کیا، کانگریس کے لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کو جو بات آپ نے کہی ہے نہیں کہنی چاہیے، آپ کو اپنی بات واپس لینی چاہیے۔ میں نے کہا اگر میری یہ بات بری ہے یا غلط ہے تو آپ بتا دو کہ مالیگاؤں کو ضلع کیوں نہیں ڈکلیئر کیا، آپ بتا دو۔ میں نے کہا میں تو آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو میری بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، جن سے میں نے بات کی ہے وہ میری بات کا جواب دیں گے۔ تو مالیگاؤں مسلم اکثریتی شہر ہے، مسجدوں مدرسوں کی آبادی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے برادران وطن ہوتے ہیں ان کی خوشی اور غم میں ہم برابر کے شریک رہتے ہیں۔ پچھلا سال کورونا کو لے کر کے جن حالات سے مالیگاؤں شہر گزرا سب کو پتہ ہے۔ ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، سارے پل بلی لگا کر کے بیریکیڈ لگا کر کے بند کر دیے گئے تھے، ڈاکٹر ہمارے فون نہیں اٹھاتے تھے، تمام ہاسپٹل بند تھے، جتنے ایم ڈی فزیشین ڈاکٹر تھے انہوں نے فون اٹھانا بند کر دیا تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے فیلڈ میں رہ کر کے محنت کی، جدوجہد کی، بی او ایم ایس ڈاکٹروں کو فیلڈ میں لا کر کے فیور کلینک شروع کروا کر کے مالیگاؤں کو ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کے کرم سے سرخرو اور کامیاب ہو کر کے ہم نکلے، اور مہاراشٹر ہی نہیں پورے ہندوستان کے اندر مالیگاؤں کا نام جو کبھی برائی سے یاد کیا جاتا تھا لوگ اچھائی سے یاد کرنے لگے۔ اب اس موقع پر جب دوسری لہر آئی اور مالیگاؤں کے مرد حضرات کے علاوہ ہماری مائیں اور بہنیں یہ کہنے لگ گئی کہ شب برات کا چاند دکھ گیا نا، اب رمضان اور عید آئے والی ہے کہ یہ لوگ یہی کریں گے، تو میں نے سی ایم تک سے نمائندگی کی مالیگاؤں کے لیے، اور پھر رمضان سے پہلے کوئی جماعتی تنظیم، جماعت اسلامی اور دیگر ساری تنظیموں کو ہم نے اکٹھا کیا، اور جمعیت کے دفتر میں ہم نے فیصلہ لیا کہ تمام مسجدیں کھلی رہیں گی، 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ تراویح کا اہتمام ہوگا، اور عید کی نماز میدان میں ادا کی جائے گی۔ ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا، اور یہ طے کیا تھا کہ اگر کسی مسجد میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی آتا ہے تو آپ ان سے الجھے نہ، آپ ہمیں یاد کر لیں، ہم آ کر کے بات کریں گے۔ شہر کی کچھ مسجدوں میں حالات آئے، شہر کی کچھ مسجدوں کو نوٹس دی گئی، ہم نے جا کر کے ڈپارٹمنٹ سے بات چیت کی، اور بات چیت کر کے نوٹس واپس لینے پر ان کو مجبور کیا، اور پورے شہر کے اندر تمام مسجدوں میں 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کی گئی، اور یہ سرکار کی گائیڈ لائن کے بالکل برعکس ہے۔ سرکار کی گائیڈ لائن یہ تھی کہ 5 آدمی سے زیادہ ایک مسجد میں لوگ باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اس کے الرغم کوشش کی اور ہمیں اللہ نے کامیابی عطا کی۔ اور اسی کے ساتھ جو بات میٹنگ میں نہیں طے ہوئی تھی کہ پورے شہر میں تمام چھوٹے بڑے کاروبار کرنے والوں کو کاروبار کرنے کا موقع ملے، یہ نمائندگی تنہا آپ کے شہر کے نمائندے ہونے کے حساب سے میں نے کی، اور الحمدللہ اللہ نے اس میں بھی کامیابی دی۔ ہمارا شہر چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا شخص ہو، بڑے سے بڑا بیپاری ہو، سبھی لوگوں نے اپنا روٹی روزی کا کام کیا، اور الحمدللہ سب کو اللہ نے ان کے مقدر کی روزی عطا کی۔ اور آپ اگر دیکھو گے تو نمایاں طور پر دیکھے گا کہ ندی کے اس طرف یہ سب کچھ کاروبار چلتا رہا، اور ندی کے اس طرف سب کچھ بند تھا۔ اس کے لیے کیا جدوجہد اور کوشش کرنی پڑی وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ عید بہت خوشیوں کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ ہم نے منائی۔ اور اگر درمیان میں کچھ لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس عید گاہ پر نماز ادا کرنے کے لیے
परमिशन की डिमांड लेकर के नहीं गए होते तो हम लोग ईद की नमाज भी मैदान में अदा कर लेते। जाहिर बात है कि अगर सरकार का आदेश है कि ईदगाह पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, आप अपने घरों पर नमाज अदा करो, तो डिपार्टमेंट आपको कैसे परमिशन देगा। लेकिन हमने इस बात को महसूस किया, उसकी इंक्वायरी की तो हमें ये बात मिली कि जो लोग ईदगाह पर नमाज अदा करने का परमिशन मांगने गए थे, उनकी प्लानिंग ये थी कि ये फेल हो जाए, सोए हुए लोगों को उठा देना और उनको इस बात से आगाह कर देना कि हम मैदान में नमाज अदा करेंगे, उसके लिए आप हमको परमिशन दो। तो जो रुकावटें आनी थी, जो तकलीफें आनी थी, वो आ गई। अगर ये बीच में जा करके परमिशन ना मांगते तो जाहिर बात है कि वो हम अपने हिसाब से वो काम भी कर लेते। मैं पूछना चाहूँगा कि 5 वक्ता बाजमात नमाज की अदायगी के लिए किसने परमिशन लिया था? कौन मस्जिद का आदमी था जो परमिशन ला करके ये काम किया? ये परमिशन की डिमांड करके उन्होंने अगला प्रोग्राम हमारा खराब कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ईद की नमाज भी जिनको मैदान में अदा करना था मैदान में अदा की, जिनको मस्जिदों में अदा करना था मस्जिदों में हमने इत्मीनान के साथ अदा की। ये मेरी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हमसे जो हुआ हमने किया, और आइंदा भी इंशाअल्लाह पूरे शहर की नुमाइंदगी करते हुए, आपकी नुमाइंदगी करते हुए हम इस शहर को जो उसका हक है उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। आज इस वक्त आपने इस्तिक़बालिया प्रोग्राम रखा, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको ये यकीन